الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي حاضرين الله سامعين وسامعات خود وكلا رب العالمین کی حمد و ستائش اور خاتم النبیین و رسول فدا و ابی و امی صلوات ربی و سلام علیہ پر صلاۃ و سلام کے بعد آج کے مقدمہ میں آپ کے سامنے جو آیت کریمہ تلاوت کی گئی ہے موقع مسنونہ کے بعد اسی آیت کے سیاق و سباق کو سامنے رکھ کر کچھ باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرنی مقصود ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں حق بات کہنے، سننے، سمجھنے اور ہم سب کو اس پر عمل پیدا ہونے کی توفیق آسانی بخشے، آمین۔ اخلاق اسلام کے اندر بڑی اہمیت کی حامل چیز ہے۔ اللہ رب العالمین نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس دنیا میں مبعوث فرمایا تو نبوت اور رسالت کو بعد میں آقا کی اخلاق کے زیور سے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے پہلے آراستہ و پیراستہ کیا۔ اگر اخلاق کی اہمیت کو بتانے کے لیے صرف اسی ایک
پہلو پر اگر ہم توجہ کر دیں تو شاید اخلاق کی عظمت اسلام کی نظر میں سمجھنے کے لیے کافی ہے۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نبی بنائے جانے سے پہلے، رسول بنائے جانے سے پہلے صادق و امین کے لقب سے ملقب تھے۔ تقریباً جتنی بھی خصال امینہ ہیں، جتنے بھی اخلاق حسنہ ہیں، گفتگو میں راست بازی، صدق و صفا، امانت داری، وعدے کو وفا کرنا، دوسروں کے ساتھ نرمی سے پیش آنا، حسن معاملہ، بشاشت چہرے پر دوسروں کے ساتھ توازن کے ساتھ ملنا، یعنی کوئی ایک پہلو آپ کے سامنے کہاں تک انسان رکھے اور کہاں تک شمار کرے، اخلاقیات کے جو پہلو آپ کے ذہن میں آ سکتے ہیں، ان تمام پہلوؤں سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم متصف تھے نبی بنائے جانے سے پہلے۔ خطبے میں آج میں اخلاق کے موضوع پر گفتگو نہیں کرنا چاہتا، یہ موضوع تو بہت طویل البحث ہے، اس کی مختلف گوشیں ہیں اور ان گوشوں پر اس مختصر وقت میں اشارہ یہ ممکن نہیں۔ اخلاقیات کا ایک پہلو اسلامی نقطہ نظر سے آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں، اور وہ ہے کاروبار اور تجارت کے نتیجے سے اسلام کی اخلاقی تعلیمات میں آئی۔ یہ ایک پہلو اگر آج کے خطبے میں اس سے ہم نے وفا کر لی تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑی کامیابی ہوئی، اور شاید یہ موضوع ہمارے گرد و پیش سے متوافق بھی ہو، اس لیے کہ جہاں تک میرا اندازہ ہے آپ تمام لوگ کسی نہ کسی طور پر یا بڑی تعداد کاروبار اور تجارت سے جڑی ہوئی ہے۔ کاروبار اور تجارت کے حوالے سے اسلامی اخلاقیات کیا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ موضوع ہم سب کی توجہ کا مستحق ہونا چاہیے۔ آپ جانتے ہیں کہ تجارت یا کاروبار اس کا بنیادی مقصد ہوتا ہے منافع حاصل کرنا، منافع کی طلب یہ اساس ہوتی ہے، اقتصاد کو مضبوط کرنا، اپنی اقتصادی حالت کو پختہ کرنا، یہ کسی بھی کاروبار یا کسی بھی تجارت کا اصل مقصد ہوا کرتا ہے، اور یہ مقصد ناجائز بھی نہیں ہے۔ شریعت نے کاروبار کو اور تجارت کو نہ صرف یہ کہ اس کو جائز قرار دیا ہے بلکہ اس کا ادھار بھی ہے، اور یہ بات بھی آپ کے سامنے ذکر کرنا ہمت سے خالی نہیں ہوگا کہ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا آغاز اگر آپ دیکھیں، نبوت سے پہلے آپ کا جو طرز معاش تھا کاروبار ہی تھا۔ خدیجہ رضی اللہ عنہا اور ایمان تجارت کو آپ لے کر کے جایا کرتے تھے شام، اور پھر وہاں سے اس قافلے کو، اس تجارتی قافلے کو بھی لوٹا کر کے آپ لایا کرتے تھے۔ تو تجارت کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ بھی ہے، نہ صرف یہ کہ یہ جائز چیز ہے بلکہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ بھی ہے۔ کاروبار اور تجارت یہ اللہ رب العالمین نے، کیونکہ اللہ رب العالمین انسان کو پیدا کرنے والا ہے، وہ جانتا ہے کہ انسان کے اندر کس قدر مال کی حرص اور طمع ہوتی ہے، اس لیے شریعت نے کہیں بھی جائز طریقوں سے مال کمانے اور اکٹھا کرنے پر کوئی روک نہیں لگائی، کوئی بندش نہیں لگائی۔ اگر آپ بات کرو دوسری طرح میں نہ ہو جائے تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ عبادتوں کا تذکرہ جب قرآن نے کیا ہے، ان عبادتوں کے تذکرے کے بیچ میں بھی تجارت کو ذکر کیا ہے۔ آپ صلاۃ جمعہ والی آیت کو دیکھیں، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع۔ اے ایمان والو، جب صلاۃ جمعہ کے لیے منادی کیا جائے، جب منادی کر دی جائے، جب اذان دے دی جائے
फसाओ किया उस वक्त कम से कम मस्जिद की तरफ जाने की तैयारियां तेजी से शुरू कर दो। मरदरुल बई और तिजारत खरीदो फरोख्त भाई और शरा जिसके लगे हुए हो उसे छोड़ो। लालिकुम खैरुल लकुम, ये कुरान में कहता है। फिर उसके बाद नमाज के बाद फंतशिरू फी अर्दिल्लाह मिन फज़लिल्लाह, ये हल्का सा ब्रेक ले लो और फिर उसके बाद नमाज खत्म होने के बाद फिर उसी में लग जाओ, अपनी रोजी कमाने के चक्कर में लग जाओ, जमीन में बह जाओ। जो तरीका तुम्हारे लिए रब ने आसान किया है उन रास्तों से रिस्क की तलाश में जुट जाओ। नमाज के सियाम में कहा, हज के सियाम में यही बात नहीं सारे की जुनाह अंदर का होगा को हज करते हुए भी अगर आप इस सर में सौदा समाए और आप चाहते हैं कि साथ हज की इबादत के साथ साथ कुछ माली मनफात भी हो जाए, शरीयत में नहीं होगा। तो इस तरीके से आप देखें कि शरीयत ने किस दर्जा रियायत की है तिजारत की, कारोबार की, लेकिन इसकी कुछ अखलाकियात शरीयत ने मुतायन की है और उन अखलाकियात को एक मुस्लिम ताजिर को, एक मुस्लिम कारोबार करने वाले को अपने ज़हन दिमाग में हमेशा ताज़ा रखना चाहिए। अगर हम उलमाए इस्लाम की तहरीरों को पढ़ें तो आपको अंदाजा होगा कि उन्होंने तिजारत की अखलाकियात को बयान करने से पहले उन्होंने कहा कि इस्लाम की जितनी इबादतें हैं वो सब की सब इंसान को तिजारत के उसूल और ज़वाबित बताती है, तिजारत के अखलाकियात की तालीम देती है। भाई और शरा, खरीदो फरोख्त, कारोबार ये करना जायज है, लेकिन इंसान अपनी तिजारत में सच्चा, अमानतदार हो, वादा वफा करने वाला हो, अच्छे और साफ से मुत्तसिफ हो, ये जरूरी। लोगों के साथ डील करने में किसी किस्म की शरारत न करे, किसी किस्म की चालाकी न करे। अखलाकियात का जब हम बयान करते हैं तो अगर आपको ये बताया जाए कि कुरान करीम में सबसे सख्त ताला जिस कौम को दिया गया है वो वही कौम है जिसने तिजारत में गैर-ए-वाजबी मानने की कोशिश की। अल्लाह ने दो तीन आज़ादों में उसको गिरफ्तार किया। आगे समुद्र वाक़यात आप पढ़ें कुरान करीम के अंदर, आपको नजर आएगा कि किस तरीके से अल्लाह ने एक कौम को सिर्फ इसी तिजारत में शरारत की वजह से अल्लाह ने अपनी गिरफ्त में लिया। उनके नबी फरमाते रहे कि मेरी कौम के लोगों, नाप कौम की चीजों में कमी न करो, उन्हें पूरा पूरा लो। और कुल किया निशान बड़ा कम नासा शियाम, लोगों की चीजों को कम करके डालो, उनका हक न मानो, उसमें नक्श न करो। जिस चीज का तुम पैसा ले रहे हो, जिस चीज की तुम रकम ले रहे हो, तो सामने वाले को उसका जितना अधिकार है, उसका जितना हक है, उस चीज के लिए वो आपको रकम दे रहा है, आप उसकी वो चीज पूरी पूरी को जमीन में फसाद न बताते थे। इस मज़मून को सूरह हूद के अंदर बयान किया है, सूरह आराफ के अंदर बयान किया है। जितनी सूरतें साधना आसमान के वाक़यात को जिक्र किया है, वहां ने इस मज़मून को बयान करने की कोशिश की। ये सबसे बड़ी चीज है इस्लामी अखलाकियात में, तिजारत के बाब में, कि आप इस चीज की तिजारत में लगे हुए हैं, आप उसमें पूरी सच्चाई के साथ, पूरी अमानत के साथ, आप अपनी तिजारत से आपका हदफ अल्लाह रब्बुल आलमीन की रज़ा हुई हो, अल्लाह रब्बुल आलमीन की खुशनुदी को आप मानते हैं कि एक ताजी का एक कारोबार करने वाला नफा से ज्यादा किसी चीज को नहीं देखता है। लेकिन मेरे बुजुर्गों, नफा दो तरह का होता है।
ایک نفع ہو جو صرف دنیا کے اندر آپ کو فائدہ پہنچا سکتا ہے، دنیا کے اندر آپ کی تجوری کو بڑھ سکتا ہے، دنیا کے اندر آپ کی زمین اور جائیداد میں اضافہ کر سکتا ہے، یہ ایک شکل ہے نفع۔ نفع کی دوسری شکل وہ ہے جس سے آپ اپنی دنیا کے نفع کو کم کیے بغیر دنیا کا نفع بھی حاصل کر سکتے ہیں اور آخرت کو بھی آباد کر سکتے ہیں، آخرت کے نفع کو بھی آپ حاصل کر سکتے ہیں۔ عثمان رضی اللہ عنہ کا واقعہ آپ نے سنا ہوگا، جب مدینہ میں تاجسانی ہوئی اور عثمان رضی اللہ عنہ کا قافلہ مال تجارت سے زیادہ منا مدینے کی طرف رواں تھا۔ مدینہ کی قافلہ پہنچا ہی نہیں تھا کہ مدینہ کے جو جنرال تھے جن کو حرص کی، طمع کی اور یہ امید تھی، جو کہتے ہیں کہ آقا میں اوسط احسانی کا معاملہ تھا، ان کی رائے بدلنے لگی یہی تو موقع ہے کمائی کا۔ اس سے پہلے کہ وہ قافلہ مدینہ پہنچا، عثمان رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچ گئے اور کہا کہ جو قافلہ آپ کا قدم ہٹا آ رہا ہے وہ پورا قافلہ ہم خرید لیتے ہیں، ہم اس کی اتنی قیمت دے رہے ہوتے جا جتنا اس کی پونجی ہے اس کا 1.5 گنا آپ دے رہے ہیں۔ کسی نے 2 گنا لگایا، کسی نے 3 گنا لگایا، تاکہ قافلہ مدینہ پہنچنے سے پہلے عثمان رضی اللہ عنہ کو ان کا منافع دے کر کے ان کو دے دیا جائے اور اس کے بعد مارکیٹ میں گزر میں اپنی صلاحیت سے وہ لوگوں کو ڈھونڈیں۔ یہ دیکھیے میں نے آپ سے ذکر کیا کہ تجارت کی یہ ذہنیت آج کی نہیں ہے، یہ زمانے قدیم سے، یعنی مال اور دولت کی حرص اور طمع یہ انسان کی فطرت میں بسی ہوئی ہے۔ انسان اس سے بس یہ ہے کہ کوئی اس فطرت کو دبا لیتا ہے اور کوئی اس فطرت کو کنٹرول نہیں کر پاتا۔ عثمان رضی اللہ عنہ کے پاس ان لوگوں نے گولیاں لگانے کی کوشش کی ہر ممکن طریقے سے۔ عثمان رضی اللہ عنہ نے کہا کہ نہیں، مجھے جہاں سب سے زیادہ پروفٹ ملے گا وہاں میں اس سامان کو دوں گا۔ گولیاں لگتی گئی یہاں تک کہ تاجر خاموش ہو گئے، ان کو یقین نہیں آیا کہ بھائی اس سے زیادہ پروفٹ کون دے سکتا ہے آپ کو، کون سا تاجر ایسا ہو سکتا ہے جو اس سے بھی زیادہ آپ کو پروفٹ دے گا۔ قافلہ پہنچ گیا مدینہ کے اندر، عثمان رضی اللہ عنہ نے قافلے کا وہ مال تجارت کا جو آیا تھا انہوں نے چیزوں کے منہ کھول دیے۔ مدینہ کے سارے لوگ آتے تھے اور اپنی ضرورت کے مطابق لیتے تھے۔ تو جام میں کہا گیا اگر آپ کو کہہ رہے تھے کہ کسی نے آپ کو بہت اچھی قیمت پر اس کو خرید لیا ہے، لیکن یہاں کو قیمت دیتا ہوا نظر نہیں آ رہا۔ عثمان رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں نے یہ اس کے ہاتھ سے فروخت کیا ہے جس کے نام کم سے کم قیمت یہ ہے کہ وہ 10 گنا نوازتا ہے۔ یہ بھی ایک ذہنیت میں تجارت تھی۔ عثمان رضی اللہ عنہ نے آقا میں اوسط نہیں ڈھونڈا، انہوں نے اس دنیا کے اندر جب دیکھا کہ لوگ پریشان آنے کا شکار ہیں اور اللہ رب العالمین نے انہیں نوازا ہے، ان کو غنی کا دعویٰ ایسے ہی تھوڑی دے دیا گیا۔ اور آج دنیا میں اتنے بڑے بڑے کردار آئے، اتنے بڑے بڑے سیٹ، اتنے بڑے بڑے کروڑ پتی ارب پتی آئے، کب آئے، کہاں سے آئے اور کہاں چلے گئے۔ قارون کا نام آج بھی دنیا یاد رکھتی ہے، لیکن 2-4 سوالات کا سنا کر کے 2-4 لعنتیں بھیج کرتی اور ایک صحابہ کرام میں سے تاجر تھے، لیکن اخلاقیات یہ ہے اسلام کی۔ موسیٰ علیہ السلام کے قصے کی میں نے آپ کے سامنے آیت پڑھی تھی۔ موسیٰ علیہ السلام جب کافی وہ موقع تھے، انہوں نے لڑائی کرتے ہوئے دیکھا بنو اسرائیل کے ایک شخص کے ساتھ، اور اسرائیلی نے موسیٰ علیہ السلام کو آواز دی کہ آئیے اور میری مدد کیجیے، مجھے یہ مان رہا ہے، مجھے وہ نشان لگا ہے اپنی قوم کے شخص کو بچانے کے لیے۔ وہ گئے اور ایک ہی موسیٰ نصیب کیا اور پتی خاموش ہو گیا، ابدی حص ہو گیا۔ پھر وہاں سے موسیٰ علیہ السلام کو نکلنا پڑا اپنی جان کو بچانے کے لیے۔ پھر وہ کس طریقے سے وہاں سے نکلتے ہوئے مدین پہنچے، مدین کے گھاٹ پر پہنچے جہاں پر اس قبیلے کے لوگ پانی پیا رہے تھے۔
وہاں انہوں نے دیکھا کہ وہ بچیاں ہیں جو اپنے دادوں کو لے کر کنارے سندھی سندائی شرم کی علامت بنی ہوئی کھڑی ہے اور اس انتظار میں ہے کہ باقی لوگ فارغ ہو جائیں تو وہ اپنے جانوروں کو پانی پلائیں. موسیٰ علیہ السلام نے آگے بڑھ کر بغیر کسی معاملے کے بغیر کسی اجر کی تلاش کے, ہمارے یہاں تو اس وقت مزاج یہ ہے کہ کوئی پتہ کسی کا نہیں دے پائے جب تک سامنے کی طرف سے کوئی یقین دہانی نہ ہو صاحب آپ کے اسلام میں کتنا معاوضہ کیا جائے گا تب تک کون اس کا کام کرتا ہے. موسیٰ علیہ السلام نے بغیر کوئی چیز کہے ہوئے خاموشی کے ساتھ اپنا کام کیا اور سفارا ہوا, ان کے لیے ان کی دانتوں کو پانی پلایا, ان دونوں بچیوں کے دانتوں کو پانی پلایا, تم پانی پلا کر کے ان کے کام سے باہر ہو کر ہٹ گئے. اس انتظار میں بھی نہیں رہے کہ اگر پیدا نہیں کیا نہیں جائے ہم اصل شکریہ کے تو بول تو سن لوں نہیں, فسانا ہوا تم متوجہ رہا دل سارے میں جا کر سسانے لگے اور وہاں جا کر کہا کہ وقت بما انزلت الیک من خیر مبین. لٹے پٹے ہوتے تھے, کوئی چیز پاس میں نہیں تھی, کوئی چھوڑ ٹھکانا نہیں تھا, کوئی چیز اللہ کو عالمین نے اس وقت ان کے پاس نہیں رکھی تھی. اللہ کی طرف رجوع کیا, اے اللہ جو بھی تو میری طرف اتارے میں اس کا محتاج ہوں. ہوا کیا پھر یہاں دیکھنے کی چیز یہ ہے کہ دیکھیے مزدوری اور ہم کاروبار کرتے ہیں, تجارت کرتے ہیں, بعض لوگ سروس کرتے ہیں. سروس مزاج دیکھیے نبوت کا مزاج کیا تھا, انہوں نے اس کی کوئی تلاش نہیں کی. پھر بات ہے اللہ العالمین نے اپنی نیت کو دیکھا, اللہ العالمین نے لگا تھا. تو اسلامی اخلاقیات یہ ہیں کہ چاہے انسان کا اپنا کاروبار ہو, اپنی تجارت ہو یا پھر وہ سروس پیشہ ہو, جس پیشے میں بھی وہ ہے اس پیشے کو پوری سچائی کے ساتھ, پوری امانتداری کے ساتھ, پوری دیانتداری کے ساتھ ادا کرے, پوری دیانتداری کے ساتھ. اور یہ سب تعلیم ہمیں اسلام کی عبادتیں دیتی ہیں. ہم نماز پڑھتے ہیں, نماز کا پڑھنا قرآن کہتا ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر, نماز یہ بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے, انسان کے اندر توازن پیدا کرتی ہے, انسان کے اندر سے کبر اور غرور اور تکبر اور حرص اور حوث کی باتوں کو نکال دیتی ہے. وہاں سے انسان کے دل کے اندر ایک توازن, ایک خاصی پیدا ہوتی ہے اور انسان اپنے حرص اور حوث کو کنٹرول کرتا ہے. اس بارگاہ الہی میں حاضری کے ڈر سے, اللہ العالمین کے سامنے جواب دہی کے خوف سے انسان ڈرتا و ترسا رہتا ہے. آپ تصور کریں نا, ایک بندہ 24 گھنٹے میں 5 مرتبہ رب العالمین کے سامنے اگر اپنی وہ پیشانی کو جھکاتا ہے, سر سجود ہوتا ہے اور کچھ 5 مرتبہ وہ اللہ رب العالمین سے عہد کرتا ہے کہ اللہ میں تیرے سامنے حاضری کا احساس رکھتا ہوں اور میں کوشش کروں گا کہ میری طرف سے کوئی ایسی حرکت کرتا ہوں کہ میں تیرے سامنے جواب نہیں کر سکوں. معاملہ یہاں یہ ہوتا ہے کہ ایک مسلمان جواب دہی کا خوف وہاں کے لیے پیدا کرتا ہے. یہاں جس آفس میں کام کر رہا ہے اس آفس کا ذمہ دار دیکھ رہا ہے یا نہیں دیکھ رہا ہے, ڈیوٹی پر آپ کب آئے کب گئے, آپ ڈیوٹی پر موجود رہتے ہوئے جتنی دیر آپ نے کام کیا اور کتنی دیر چیزوئی کے ساتھ آپ نے ٹائم پاس کیا, یہ ساری باتیں کیمرے لگے ہوئے ہیں, آپ کے سامنے فنگر پرنٹ لگا ہوا ہے, سب کچھ ہے اپنی جگہ پر. لیکن بندہ مومن وہ ان چیزوں سے نہیں ڈرتا, وہ اس اوپر والے کی جواب دہی سے ڈرتا ہے. یہاں تو آپ ادھر ادھر کی اچھی باتیں کر کے بھی اس کو اپنے قرآن میں اپنے اس میں شریک کر سکتے ہیں, لیکن جس کائنات کے رب یعنی ساری کائنات کے رب کے سامنے جب انسان کو جواب دہی کرنی ہوگی وہاں کون سا چاپلوسی کا لہجہ کام آئے گا, انسان وہاں کی جواب دہی کا خوف کرتا ہے. تو نماز کی پابندی انسان کے اندر اللہ رب العالمین کے بڑھاپے کے احساس کو پیدا کرتی ہے اور وہاں سے انسان کے اندر جواب دہی کا جب احساس آتا ہے تو پھر اس کے تمام تعلقات اس جذبے کے تحت کنٹرول ہوتے ہیں, اللہ کے خوف اور اللہ کی خشیت کے تحت کنٹرول ہوتے ہیں. زکات کا معاملہ دیکھتے ہیں, ہم
زکات کے اندر انسان اپنی خون و پسینے سے کمائی ہوئی کمائی سے ایک حصہ اس کو نکالنا پڑتا ہے. کسی کے جیب سے ایک چمنی نکالنا کتنا مشکل ہوتا ہے آپ جانتے ہیں, لیکن ایک مسلمان اپنے ایمان سے سالانہ متعین حصہ بھی نکالتا ہے اگر وہ صاحب حساب ہے, اور نصب کیے کہ وہ متعین حصہ ہماری فیصد بلکہ اس کے علاوہ سرکار و خیرات وہ کرتا رہتا ہے. کیوں کرتا ہے؟ حقیقت یہ ہوتی ہے اس دنیا میں وہ سودا ہی کر رہا ہے. یہ بھی تجارت ہی ہے, لیکن مصیبت یہ ہے کہ ہم اس دنیا میں جب کسی کو دیتے ہیں وہ تجارت تو سمجھ میں آتی ہے, لیکن اللہ کے ساتھ جو صاحب کرام نے تجارت کی, اس تجارت کے ساتھ ساتھ وہ تجارت ہماری سمجھ میں نہیں آتی. ہم یہ نہیں سمجھتے کہ جہاں جو ہم تجارت کر رہے ہیں حقیقت کی جہاں کی تجارت نہیں, یہ وہاں کی تجارت ہے. اگر یہ ہمارے ذہن دماغ میں آ جائے تو پھر دیکھیں کہ ہماری تجارت کے اندر کس طرح سے اللہ تعالیٰ برکت فرماتا ہے اور کیسے ہمارے ذہن و دماغ کو سکون رہتے ہیں. معاف کیجیے گا, اگر حرص اور ہوس کو مذہبی تعلیمات کے ذریعے سے کنٹرول کرنے کی انسان کوشش نہیں کرتا, اللہ کی قسم آپ اس بات کو نوٹ کر لیں کہ دولت کی فراوانی ان کے یہاں ہو جائے گی, جائیداد کی فراوانی ان کے یہاں ہو جائے گی, لیکن اس کے اندر کا جو زمین ہے وہ کبھی مطمئن نہیں ہو سکتا. سکون کی حالت میں وہ کبھی نہیں رہ سکتا. آپ جانتے ہیں کہ ایک بہت مشہور جو ولی عالم جو اس وقت موجود ہے, موجود ہمارے صاحب کے لڑکے, انہوں نے ایک مرتبہ کا قصہ نقل کیا ہے. صاحب ایک مرتبہ وہ کہیں پروگرام میں جا رہے تھے اور فلائٹ فرسٹ کلاس میں ان کا ٹکٹ تھا, تو جب فلائٹ میں سوار ہونے لگے تو فلائٹ کا ٹائم ہونے کے بعد فلائٹ کو تھوڑا ڈیلے کر دیا, اور ڈیلے کرنے کی وجہ یہ انہیں کے ساتھ کوئی شخصیت آ رہی تھی جس کی وجہ سے انتظام کا معاملہ تھا اور اس کی وجہ سے فلائٹ ڈیلے ہوئی. فلائٹ میں کہتے ہیں کہ جب بیٹھے تو پاس میں ایک انہیں کے سیٹ کے پاس ایک شخصیت آئی جس شخصیت کی وجہ سے فلائٹ کو ڈیلے کیا گیا, اور وہ شخصیت کون تھی؟ کہتے ہیں کہ وہ رتن ٹاٹا تھے. رتن ٹاٹا وہ اپنے ذاتی فلائٹ سے نہیں جانے والے تھے, ان کی ذاتی فلائٹ کے اندر وہ جا کے آ گئے جس کی وجہ سے وہ عام کمرشل فلائٹ سے نکلنے کا فیصلہ ہو نہیں کیا, ضروری کہا ہوگا جانا. تو وہ کہتے ہیں مطلب ہمارے ساتھ کے گھر کے نام لیا وہ مشہور معروف عالم ہے, تو انہوں نے کہا کہ میں نے اس سے دیکھا کہ رتن ٹاٹا کے پاس بیٹھنے کا موقع ملتا ہے, تاکہ عام زندگی میں وہ کبھی سلام کرنے کا کبھی دیکھنے کا بھی موقع نہیں ملتا ہے. یہاں پر پاس میں بیٹھے ہوئے آپ پوچھ لیتے ہیں صاحب آپ تو ہندوستان کے سب سے مشہور اور معروف بزنس مین لوگوں میں سے ہیں, آپ کو تو زندگی میں کسی چیز کا غم اور افسوس نہیں ہوگا, اس لیے کہ آج دنیا کیا سمجھتی ہے؟ دنیا یہ سمجھتی ہے کہ کسی کے پاس دولت آ گئی تو سکون قلب بھی میسر ہوگا, راحت بال بھی میسر ہوگا. خوشحالی کے ساتھ ساتھ انسان کی جو اندرونی کائنات ہے, انسان کی جو روح ہے, وہ بھی پریشانی کی کیفیت سے ہوگی. کہتے ہیں کہ جب میں نے یہ سوال سے کیا تھوڑی دیر تک وہ سر جھکائے بیٹھے رہے, اس کے بعد کہتے ہیں مولوی صاحب دنیا کو یہی سمجھتے ہیں, دنیا کو یہی سمجھتی ہے, لیکن اگر میں آپ کو بتاؤں کہ وہ لگوگار جس پر میں سوتا ہوں رات بھر نیند کو ترستا ہوں, ایسا لگتا ہے کہ وہ بستر کانٹے کا بستر ہے, پہلو پہ پہلو بدلتے ہوئے رات گزرتی. تو مسئلہ یہاں پر انہوں نے یہ بات کرنے کی کوشش کی ہے کہ معاملہ یہ نہیں ہے کہ دنیا آج جس کی تلاش میں سرگردہ رہتی ہے کتنا مل جائے, ہر من مزید ہمارے بیٹوں کو سکون مل جائے, ہمارے بیٹوں کو سکون مل جائے, اور بیٹے ہوتے ہیں وہ کیا اپنا پوتوں کی بات سوچتے رہتے ہیں, اپنی عاقبت کی فکر نہیں کرتے. اس دنیا کی 10 نسلوں کی فکر کرنے کی کوشش کرتے ہیں. 10 نسلیں میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جس انداز کی تعمیرات ہوتی ہے وہ تعمیرات بتاتی ہے کہ جیسے لگتا ہے کہ کئی صدیوں کی تیاریاں ہم کرتے ہیں. اللہ کے بندو 60 سال 70 سال 80 سال حد سے حد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فرمایا کہ میری امت کی متوسط عمریں 60-70 کے درمیان ہوں گی. آپ کو رہنا 60-70 سال ہے اور 500 سال کی تیاری آپ کرنے کے فکر میں پڑے ہوئے. سبحان اللہ.
تو یہ کہہ رہا تھا کہ حفظ اور تما کو کنٹرول کرنا اگر آپ چاہتے ہیں تو اسلامی تعلیمات کے ذریعے سے کنٹرول کیا جا سکتا ہے. نماز کی پابندی آپ کو آداب سکھائے گی, زکات کی پابندی, صوم کی پابندی آپ کو احساس دلائے گی کہ آپ کی جو جوہرے, آپ کے جو خزانے بھرے ہوئے ہیں ان لوگوں پر کیسے وقت گزرتا ہے جو نان شبیرہ کے محتاج ہے, جن کو اپنے ایک وقت کے کھانے کے بعد دوسرے وقت کے کھانے کی چیزیں میسر نہیں ہے, ذرا ان کی خبر لے لیں, ان کے بھی جذبات کو محسوس کر لیں. یہاں سے انسان کہہ رہا ہے تو اسلام کے جتنے ارکان ذکر کیے گئے ہیں, اور سب سے پہلی بات توحید کا جو اساس ہے, یہ عبادات تو ہر بعد میں ہے, اس سے پہلے کلمہ توحید کا معاملہ ہے. یہ توحید کا عقیدہ انسان کے اندر بعد کرسی کا احساس پیدا کرتا ہے. بعد کرسی کا معنی میں تین, ایک دن میں اگر بندہ اگر صرف فرض نماز کی پابندی کرتا ہے تو وہ 17 دفعہ اس بات کو پڑھتا ہے, کم سے کم 17 مرتبہ کہ مالکیوں میں تین کیا کرا ہو یا نستعین. یوم جزا کے مالک, جب آپ کہتے ہیں یوم جزا کے مالک تو اس آپ کے ذہن میں آتی ہے بدلے کے دن کا مالک, کس چیز کا بدلہ وہی اس کائنات میں جو ایکٹیویٹیز ہماری ہیں, ان ایکٹیویٹیز میں جو چیزیں ہم نے کی ہیں ان تمام چیزوں میں ہم نے اچھا کیا ہے یا برا کیا ہے, بھلا کیا ہے یا برا کیا ہے, اس کے اعتبار سے ایک ایک چیز کو شمار کرے گا اللہ العالمین نے. آپ جانتے ہیں کہ انسان کے اعمال کو شمار کرنے کے لیے کرام کاتبین بھی رکھے ہیں. اللہ العالمین خود دیکھ رہا ہے, لیکن جیسے تجارت کی زبان ہوتی ہے, پڑھنے کی زبان ہوتی ہے, انسان زبان کا کوئی ویلیو نہیں کرتا کہ کوئی چیز لکھی نہ ہو, مکر جاتے ہیں صاحب کہہ کر کے اتفاق کر کے کہا کہ صاحب کس اتفاق کی بات کر رہے ہو, مجھے نہیں یاد آ رہا, اب انہیں نہیں یاد آ رہا تو بات گئی. تو دیکھنا ضروری ہے. اللہ رب العالمین کو پتا تھا کہ اس سے سیدھے بنیاں بھی آئیں گے. اللہ رب العالمین خود جانتا ہے کہ ہم آج کیا کر رہے ہیں. آپ جانتے ہیں کہ تاریخ رات میں, تاریخ کا چاند پر رات کی اندھیری رات میں چونٹی دیکھتی ہے, اس کو اللہ العالمین جانتا ہے. وہ ہماری کون سی جانا ہے وہ نہیں جان پائے گا, ہماری کون سی چند باتیاں اس سے مقتی ہیں, لیکن نہیں, اللہ رب العالمین نے کرامت کاتبین یعلمون ما تفعلون. اللہ رب العالمین نے ہم پر لکھنے والے معزز فرشتوں کو رکھا ہوا ہے. یعلمون ما تفعلون, جو کچھ ماں عربی زبان میں یہ موصول کا صیغہ ماں موصولہ یعلمون وہ علم رکھتے ہیں. یہ نہیں کہا کہ ان کا گمان ہوتا ہے, وہ تصور کرتے ہیں ان چیزوں کا جو تم کرتے نہیں, تصور کا, گمان کا, سن کا کوئی یعلمون یقینی علم رکھتے ہیں, دلیل کے ساتھ اس چیز کو جانتے ہیں اور دلیل کے ساتھ روش کرتے ہیں. یعلمون ما تفعلون, جو کچھ بھی کرتے ہو, جو چھوٹی سی چھوٹی چیز, جو بڑی سی بڑی چیز, آپ اپنی بیوی کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں, آپ اپنے بچوں کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں, آپ اپنے والدین کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں, آپ اپنے کاروباری معاملات میں سامنے والے لوگوں کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں, اس ساری چیزوں کو وہ کرام کاتبین نوٹ کرتے ہیں. یعلمون ما تفعلون. کہا جائے گا اقرأ کتابک, اقرأ کتابک کفیٰ بنفسک اليوم علیک حسیبا. قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اعمال نامے دے دے گا, تو پڑھو, خود فیصلہ کرو, اگر اعتراض ہے تو اعتراض کر کے کھاؤ. اقرأ کتابک, اپنے اعمال نامے کو ایک دوسرے خود پڑھ لو. کفیٰ بنفسک اليوم علیک حسیبا, آج کسی اور کی نہیں, تمہارا نفس خود تمہارے لیے حساب کرنے کے لیے کافی. اللہ رب العالمین کا خوف انسان کے دل میں اگر نہ ہو تو پھر انسان اپنے معاملات کو درست نہیں کر سکتا. اور یہ تجارت اور کاروبار جس پر ہماری گفتگو چل رہی ہے, جانتے ہیں پرانے زمانے کے مسلمانوں نے اس چیز کی حقیقت کو سمجھا, انہوں نے شفافیت کے ساتھ, آپ جانتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈھیر ساری تعلیمات کی ہیں کاروبار کے تعلق سے. اس میں ایک تعلیم یہ ہے کہ اللہ جہاں نے بالخیار معلوم میں نہ رکھا, خرید و فروخت کرنے والے
اتحاد تو قائم ہے جب تک کہ وہ الگ الگ نہ ہو جائیں. کیوں یہ سب کہا گیا؟ کیوں کہا گیا؟ آپ نے دیا میں نے دیا بات ختم ہو گئی. کہا نہیں، جب تک موجود ہیں پوری طرح سے اتحاد نہ کر دے خریدنے والا، جب تک وہاں سے علیحدہ نہ ہو جائے، الگ نہ ہو جائے، تب تک اس کے پاس آپشن اس کو وہ بس کر سکتا ہے. وجہ یہ ہے کہ اسلام چاہتا ہے کہ اس کے اندر شفافیت ہو، معاملات کے اندر شفافیت یہ اتحاد ضروری ہے. قرآن کہتا ہے جو کنٹریکٹ لیتے ہیں آپ، جس چیز پر آپ اتفاق کرتے ہیں، اس عہد کو پورا کرو. اور کیوں پورا کرو صاحب؟ اس لیے کہ جو بھی اتفاق کرتے ہو وہ اتفاق تمہارے اور کنٹریکٹر کے درمیان نہیں ہوگا یا اس صاحب معاملہ کے ساتھ نہیں ہوگا، وہ کنٹریکٹ اوپر والے کے ساتھ ہوتا ہے. ان العہد کان مسئولہ کر کے یہاں اسے وہاں جاؤ گے. کیا عجیب ہمارے ذہن ذات میں یہ شعور ہوتا ہے اپنے کاروبار کے وقت میں، اپنی تجارت کے وقت میں، اپنے معاملات کے وقت میں. اگر ہم آفس جانے والے ہیں، اپنا کاروبار ہے یا آفس جاتے ہیں، دوسروں کی یہاں دوسری کمپنیوں میں نوکریاں کرتے ہیں، کیا اپنے دائرے کار میں ہمارے اندر یہ احساس پیدا ہوتا ہے؟ کیا یہ چیز ہمارے یہاں ہوتی ہے؟ ایک واقعہ سنا کر میں اپنی بات کرنا چاہوں گا. یہی کی دور کا واقعہ ہے یا عباسی دور کے آغاز کا واقعہ ہے کہ ایک بہت تاجر تھا. اس تاجر نے زندگی میں بہت کمایا اور اللہ رب العالمین نے اس کو نوازا. مٹی میں ہاتھ ڈال دیتا تو سونا ہو جاتا، جیسے کہ کہاوت. بہت کمایا، کماتے کماتے وہ اپنی بڑھاپے کی عمر کو پہنچ گیا. اور جب بڑھاپے کی عمر کو پہنچ گیا تو اس کے دل میں آیا کہ صاحب اب تجارت سے ریٹائرمنٹ لے لوں. اس کے بعد اس نے کہا کہ صاحب کہیں شاندار جگہ پر ایک ولا خرید دیتا ہوں جہاں اہل کو شاندار ہو، بہترین جگہ ہو، اور پھر وہیں بیٹھ کر کے اللہ اللہ کروں گا. جتنا مال ہے وہ بہت زندگی گزارنے کے لیے کافی ہے. تو اس نے شاندار عمارت خریدی اور اچھی قیمت پر خریدی. خرید و فروخت مکمل ہو گئی، اس مکان میں شفٹ ہو گیا. جب اس مکان میں پہنچا تو اسے دل میں آیا کہ جس طرح سے وہ مکان بنا ہوا تھا اس نے سوچا کہ اس کے اندر تھوڑی سی تبدیلی کر دے. بیچ میں بعض دیواروں کو توڑ کر اس نے جہاں مزید کشادگی پیدا کر دی تو دیوار بھی اس نے توڑا. اور جب دیوار توڑی گئی تو پتا چلا کہ صاحب وہاں اس دیوار کے اندر سے یا نیچے سے ایک سونے کا ٹکڑا جو ہے وہ اشرفی اور دینار کا وہ امبار ملتا. ہم آپ ہوتے تو کیا کرتے؟ ڈیل مکمل ہو چکی ہے، خرید و فروخت سودا مکمل ہو چکا ہے، لیکن وہ تاجر بھی ایسا تھا. اس نے کہا کہ یہ ہم نے جو قیمت ادا کی ہے وہ زمین کی قیمت بھی ہے اور بلڈنگ کی قیمت بھی ہے. یہ جو اضافی چیز مل رہی ہے اس کا پیمنٹ ہم نے نہیں کیا. انہوں نے کہا صاحب یہ مکان مالک کی ملکیت ہے، پرانا مکان مالک ڈھونڈتے ہوئے گئے اور اس کو کہا کہ صاحب ہم نے آپ سے مکان خریدا تھا لیکن اس میں یہ چیز میں ترمیم کر رہا تھا، اس کے اندر یہ چیز ملی. اس نے کہا کہ صاحب کیوں مجھے بات کر رہے ہو؟ وہ میں نے تمہیں بیچ دیا اور تم جانو تمہارا کام جانے، اچھا نکلا برا نکلا، اچھا نکلا تو تمہارا، برا نکلتا تو تمہارا، اب اس میں میرا کیا لینا دینا؟ اس نے کہا کہ نہیں صاحب یہ آپ کو لینا ہوگا، یہ آپ کی آخری کا آخری کی ملکیت تھی. اس نے کہا کہ نہیں میں نہیں دوں گا. اور معاملہ اتنا بڑا کہ عدالت تک پہنچ گیا. جب عدالت تک معاملہ پہنچا قاضی سے وہاں کے بیٹھ گیا، بھیا اس طرح کا کیس زندگی میں آج تک میں نے دیکھا ہی نہیں. یہ ایسا کیس ہے جس میں فیصلہ کیا ہو، دونوں اپنی اپنا پکش رکھ رہے ہیں، اپنی اپنی بات پیش کر رہے ہیں اور دونوں اپنی جگہ حق بنانی ہے. لیکن جج اس زمانے میں آج کے جیسے لوگ نہیں ہوا کرتے تھے جو پیسوں کی ڈیلیاں دے کر فیصلہ کبھی ادھر اور کبھی ادھر کر دیا کرتے ہیں. جج اللہ والے تھے. انہوں نے کہا
ایسا یہ بتاؤ کہ تم لوگوں کی کرنی کیسی بتایا کہ ہمارے پاس بیٹی ہے، دوسرے کا ہمارے پاس بیٹا ہے، آپ کچھ نہیں ہے، تم لوگوں نے یہ دونوں کی آپ نے شادی کر دو، اسی میں اس کو خرچ کرنا اور اس طریقے سے معاملہ نپٹا دیا گیا۔ یہ تجار بھی ہوا کرتے تھے، یہ بھی معاملات اور کاروبار کا ایک انداز تھا جب اسلامی تعلیمات کا لوگوں میں بول رہا تھا، اسلامی تعلیمات کا بول رہا تھا۔ کبھی آج انڈونیشیا اور ملیشیا کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں کہ غالب اکثریت مسلمانوں کی ہے، وہاں کسی ایک وقت کی تلوار نہیں اٹھائی گئی، کسی ایک جنگ کا تاریخ میں آپ لوگوں دیکھ کر سکتے، وہ سارا کا سارا ملک دائرہ اسلام میں صرف تجارت کے ذریعے سے آیا ہے۔ لوگوں کے مسلمانوں کے معاملات کو دیکھ کر کے پورے کے پورے وہ جتنے کے لوگوں نے اپنے آپ کو دائرہ اسلام میں داخل کر لیا۔ تو یہ ہوتی ہے تجارت کی اہمیت اور کاروبار کی اہمیت۔ میں اپنے گفتگو کو اسی پر ختم کرتے ہوئے اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین ہمیں بھی اسلامی تعلیمات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں امانت کے ساتھ، دیانت کے ساتھ، صدق اور صفا کے ساتھ اور وفائے عہد کے ساتھ اور پوری شفافیت کے ساتھ اپنے کاروبار کو کرنے کے اللہ رب العالمین توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہر طرح کے دھوکے سے، مکر سے، چالبازی سے، غش سے اللہ رب العالمین ہمیں محفوظ رکھے۔ اور کیا یہ غش ہے اور کیا نہیں ہے یہ ہم آپ اچھی طریقے سے سمجھتے ہیں۔ جو مال پیشہ ہے وہ اس مال کی حقیقت کو بہت اچھی طرح سے سمجھتا ہے، اس کی مسیح کی ضرورت نہیں۔ اسی طریقے سے جس طرح سے ہمارے کاروبار میں ان چیزوں سے بچنا ضروری ہے، وہیں ایک اور چیز ہے جس سے بچنا ضروری ہے اور وہ ہے ربا، سود۔ اور خطرناک موضوع ہے اور بہت تفصیل طرف ہے۔ اللہ رب العالمین ہمارے کاروبار کو، ہماری تجارت کو سود کی ہر شکل سے اللہ رب العالمین اپنی پناہ میں رکھے۔ جمع اللہ الربا ویربی الصدقات، آپ جان لیں اللہ کی قسم کہ اگر سود کا وقتی معاشرہ برابر بھی آپ کی تجارت میں لگے گا تو جس طرح ایڈس انسان کو موت کے منہ میں پہنچا دیتا ہے، ویسے آپ کی اربوں خربوں کی تجارت اس دنیا کو متاثر کر سکتی ہے، لیکن آپ کو جہنم کی آخری کڑے کر دی جائے گی۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں سود کی تمام شکلوں سے محفوظ رکھے، جائز طریقوں سے ہمارے اوپر ہمارے جب تک ہمیں زندہ رکھے، اسلام اور زندہ رکھے، ہمارا خاتمہ اور خاتمہ میں خیر ہو۔ اللہ رب العالمین جہاں آپ دنیا کے اندر مسلمانوں کو اہل اسلام کو ستایا جا رہا ہے اور نشان دیا جا رہا ہے، وہاں اللہ رب العالمین اہل اسلام کا حامی اور مددگار بن جائے۔ دشمنان اسلام کی جو سازشیں مسلمانوں کو تباہ کرنے کے لیے رچی جا رہی ہے، بری جا رہی ہے، اے بارے الہ تو غفار ہے، تو قہار ہے، اے بارے الہ تو ان کی تدبیروں کو ان کے لیے تدبیر بنا دے، ان کے جال میں اے بارے الہ تو خود پوری کو پھنسا دے، اے بارے الہ تو اس کی تقدیر ہے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم۔